میں دیکھا اس ملک کے اندر گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر جس طریقے سے پولیٹیکل سپیس شرنک کی گئی، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نفرت اور وائلنس مینی فولڈ بڑا ہے. اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اس الیکشن کے بعد، اس ریزلٹ کے بعد اس آنچ کو دھیما کرنا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. آج ہم نے دیکھا اعظم تارڑ صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا کہ وہ ہیلنگ ٹچ ہے، اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. کیا کہا تارڑ صاحب نے، ذرا سنیے. آج وقت ہے چیزوں کو سنوارنے کا، معیشت کو بہتر کرنے کا اور ہیل کرنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے عام آدمی کی تکالیف کو، اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فرض ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ایک سنگل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ ایک شراکتی اور اتحادی حکومت قائم ہوگی. جو ہیلنگ ٹچ کی بات کہتے ہیں، یہ اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ آج ہم نے دیکھا تحریک انصاف نے جہاں جگہ جگہ اپنے احتجاج کا جب اعلان کیا تو وہاں پر جا کر دوبارہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے نہیں دیا گیا. یہ ویژولز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ مختلف علاقوں کے اندر یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. یہ میاں عباد صاحب ہیں جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کی جو پیپرز ہیں ان کو چیلنج کر لیا ہے. الیکشن ان سے ہار گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو انہوں نے چیلنج کیا ہے مریم کے انتخاب کو. ان کو پولیس گرفتار کر کے لے کر جا رہی ہے. اب اتنے پولرائز انوائرمنٹ میں، اتنے سیاسی چارج انوائرمنٹ میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم نے اسپیس ایک دوسرے کے لیے ختم کی ہوئی ہے، اس میں ہم پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے؟ ہیلنگ ٹچ کیسے ہوگا؟ یہ پنڈی ہے جہاں پہ مٹھی بھر لوگ جب جمع ہوئے تو دوبارہ وہاں پر ہم نے دیکھا آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے. تو یہ کس طرح کا ہیلنگ ٹچ کی خواہش ہے جس میں ہمیں کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے؟ یہ لاہور ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو اب کراچی دکھاتے ہیں. وہ پنجاب ایک طرف ہے اور یہ کراچی ہے جہاں پہ آرام سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنا آزادی ظاہر رائے کا حق استعمال کر رہے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر یہ ایسا نہیں ہو پا رہا، وہاں پہ اسپیس نہیں مل پا رہی. پتہ نہیں عجیب سا خوف ہے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حلقہ NA 121 سے جو کامیاب امیدوار تھے وسیم قادر صاحب، ان کو جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے سکرینز پر نمودار ہوتے دیکھا اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ واپس اپنے گھر جا رہے ہیں. سو اپیرنٹلی ایز آف ناؤ NA 121 جو تحریک انصاف میں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں وسیم قادر صاحب، اب وہ نون لیگ کو باضابطہ طور پر جوائن کر رہے ہیں. یہ سارے کیا معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر پنجاب، خود بھی الیکشن لڑا لاہور سے، بڑے ہی واضح مارجن سے جیتا. مبارک ہے کھوسہ صاحب آپ کو بہت زیادہ. آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ایک ایک پوائنٹ کر کے آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے اگر یہ وسیم قادر صاحب کا کیس دیکھ لیں، NA 121 سے جیتا انہوں نے PTI کا ووٹ لے کر، اب وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. قانونی قدغن تو کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. دیکھیں ماریہ، یہ انتہائی شرمناک ہے جو کی گئی ہے، کیونکہ یہاں سے روہیل اصغر صاحب جو ہیں یہ PMLN کے امیدوار ہی نہیں ہیں بلکہ یہ شریف خان بادے کا حصہ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنا پرتشدد ان کا جو ہے کیمپین تھی، جس میں انہوں نے باقاعدہ تھپڑ بھی مارے تھے کیمپین کے دوران میں، اور آپ کے سارے چینلز نے ان کی ماشاءاللہ یہ جبلت کو دکھایا تھا. تو یہ جو ہے اگر اس انداز سے یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم قادر کو آج اغوا کر کے صبح سے اور پھر اس کی جو ہے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر کے یا غراری اس کی جو ہے ریورس کی گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کو کوئی علاقے میں کوئی گھسنے بھی دے گا، آنے بھی دے گا؟ اس کے اپنے گھر والے بھی شاید اس کو جو ہے آنے سے جو اعتراض کریں، پناہ اس سے لے لیں، کیونکہ جو غم و غصہ اور جو غیظ و غضب عوام کا ہم نے دیکھا یہ 8 فروری کو، آپ یقین کیجئے گا جس طرح لوگ بالہانہ طور پر نکلے ہیں اور جس طرح لوگوں نے اپنے یعنی اختیار کو استعمال کیا ہے، اپنے آپ کو ایک ریاست کا تصور کرتے ہوئے کہ ہمارا یہ اس سے کہا کہ آئین میں کہ ہم جس کو چاہیں گے اسمبلی میں یا پارلیمان میں بھیجیں گے، وہاں سے جو حکومت بنے گی وہ ہماری حکومت، ہمارے نمائندوں کی حکومت بنے گی. تو پاکستان کی تاریخ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے
کہ لوگوں نے والہانہ طور پر جبر اور استحصال کے باوجود، تمام تر پابندیوں کے باوجود اور یہ زنجیریں توڑتے ہوئے جس طرح سے لوگ اپنا جوک در جوک پولنگ سٹیشنز پر گئے اور انہیں گھمایا گیا. میرے اپنے حلقے میں یقین کریں کہ جو پی ٹی آئی کا پرچی لے کر جاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تمہارا پولنگ اسٹیشن ہی نہیں ہے اور تم فلاں جگہ جاؤ اور فلاں جگہ جاؤ. اور پھر وہ بھی ذرا سمجھ گئے ان کو، اور پھر مسلم لیگ نون کے کیمپ سے جب پرچی لیتے تھے تو انہیں جناب وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے ان کو اندر پولنگ سٹیشن میں پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جانے دیا. کھوسا صاحب ابھی کریں گے کیا پرچی لیتے تھے؟ یہ مجھے بتائیے نا، وسیم قادر صاحب ادھر چلے گئے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے تو اب یہ ووٹ تو پی ایم ایل کیونکہ اس وقت نمبر گیم بھی ہے. ہاں نہیں ماریا، کس نے کہا انڈیپینڈنٹ ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی بین نہیں ہوئی. ایز اے پارٹی، پولیٹیکل اینٹی آئین اور قانون کے مطابق یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کا صرف سمبل لیا گیا تھا اور ان ساروں نے بشمول میرے، ہم نے اپنے نامینیشن پیپرز پر اپنا پی ٹی آئی اپنے آپ کو لکھا تھا. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے ہم نے جو ہے، اس لیے پی ٹی آئی سبسسٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی موجود ہے. اور اس لیے ہم جتنے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں بشمول وسیم قادر کے، ہم پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے اور پی ٹی آئی کے ذائقے اور ضابطے کے پابند ہیں. اور اس لیے یہ ان کو تو بالکل ابھی آگے تو ذرا چلنے دیں، ان کا ذرا آنے تو دیں. ہم ان کے اوپر تمام قسم کے اعتراضات بھی کریں گے، پارٹی سے ان کو جو ہے ان کا اس کا بیک لیش بھی ہوگا، اور جو عوام کا بیک لیش ہوگا اس کا تو آپ تصور دیکھ لیں. سو دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ان دا سینس کہ یہ جو چاہیں. یہ جو آپ کا نمبر ہے، انہوں نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے.